السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ چل رہی ہیں مقدمات کے مسئلے اپنی جگہ چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، عمران خان کے بڑھتے جا رہے ہیں، مصیبتیں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان دا مین ٹائم کوئی کہہ رہا ہے کوئی لاڈلا، کوئی اچانک وی سینگ پولیٹیکل ڈیورسز گوئنگ آن ایوری تھنگ۔ لیکن اصل مسئلہ پاکستان کا وہی ہے جس میں بار بار پروگرام کر چکا ہوں، اور آج بھی میں اسی پہ کرنا چاہتا ہوں، بیکاز دس از این ایلیفنٹ ان دا روم، جس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا یا ہم ڈاٹس جوائن نہیں کر رہے، وہ ہے آبادی کا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں۔ چلیں بہرحال یہ تو اللہ کی طرف سے اب ہے، یہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کیا آگے کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا جو موجودہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ بیکاز جب ہم دیکھتے ہیں ریسورسز، ہماری ریسورسز بالکل ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ کو جائیں تو ایک بیڈ پہ 3 لوگ ہیں، اسکول سے کمرے بھرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے باہر ہیں۔ سٹنٹڈ گروتھ ہے ہماری، جو فگرز اتنے خوفناک ہیں کہ 40% بچے تو سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کی مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ نارمل سے نیچے ہے، اور یہ 40% اوور آل فگر ہے۔ سندھ کے کچھ حصوں میں 60% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں، پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹس میں 50% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں۔ جو ہمارے حصے کا تھا پانی، گندم وغیرہ، جو آج سے 15 سال فی بندہ تھی، وہ اس کا بہت کم اس سے رہ گیا ہوا ہے۔ وی آر اے واٹر اسکیئرس کنٹری۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 20-25 سال میں ہم 50 کروڑ ہو جائیں گے۔ 25 کروڑ نہیں سنبھل رہے تو آگے کیا ہوگا؟ ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے 2.6 سم تھنگ لائک دیٹ، اور ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے 1.2۔ انگریزی میں کہتے ہیں sometimes you have to keep running just to stand still. Even if you're running today, we can't stand still. تو ہم ایک نیگیٹو گروتھ میں ہیں، یعنی کہ پاورٹی اور غریب لوگ ہوں گے، اور غربت ہوگی، اور بے روزگاری ہوگی۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اور جہالت ہوگی، جہالت ہوگی تو پھر کرائم ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں لانسس بڑھتی ہے۔ ہر چیز جڑی ہوئی ہے دوسری سے، اور شروع ہوتی ہے پاپولیشن سے۔ اور شاید ہمیں جگانے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوئی باہر کا بندہ چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ وائس پریزیڈنٹ فار ساؤتھ ایشیا ورلڈ بینک کے مارٹن رائزر آئے ہوئے، ان کا میں لمس کی لیکچر سن رہا تھا، تقریر تھی، تو انہوں نے 2-3 باتیں پوائنٹ آؤٹ کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اپنے بہت ہی کرٹیکل مومنٹ پہ ہے۔ خیر کرٹیکل مومنٹس تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، پچھلے 75 سال سے ہیں، بٹ اب واقعی ورسٹ اکنامک کرائسس کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ باقی باتیں تو چھوڑیں، ان کی ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی ایک ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں جو میجر پبلک ہیلتھ چیلنج ہے، اور وہ ہے کہ جس کو بہت عرصے تک اگنور کیا گیا، اور وہ ہے ہائی چائلڈ سٹنٹنگ ریٹ، پاپولیشن کے ایشوز کا۔ اور یہ سائلنٹ ہیومن کیپٹل کرائسس ہے پاکستان کا، جو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ یہ میجورٹی آف پاپولیشن کو افیکٹ کر رہا ہے، اور جو فگرز میں نے آپ کو بتایا 40-50۔ لیکن یہ ہوتا ہی کیوں ہے یہ سٹنٹنگ وغیرہ؟ اس کے جو مین کازز ہیں وہ ہے جو آپ کو صاف پینے کا پانی نہ مل رہا ہو، سینیٹیشن جس کو آپ صفائی وغیرہ سا کہتے ہیں، لیک آف برتھ اسپیسنگ، بچوں کے درمیان مناسب وقفہ نہ ہو، پور نیوٹریشن، اور انسفیشینٹ ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز۔ اور یہ کنسیپشن سے لے کے کہ جب آپ ایک بچہ کا ابھی کنسیپشن شروع ہوتا ہے تو پہلے 1000 دن، یعنی کہ 2.7 2.5 سال لے لیں، اس میں اگر یہ تمام چیزیں ہوں تو وہ پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ سمپلی ایک فیکٹ ہے جو ہیلتھ کا ہے، اور یہ ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو پاپولیشن۔ اور ہم پھنسے ہوئے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کس نے، کون مجھے لایا، کیوں نہیں لایا، ایک کہتے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دس از دا ریئل ایشو۔ اسی میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیوں پاکستان میں یہ بیہیویئر چینج نہیں ہو رہا، کیوں سب سے بڑے مسئلے کو ہم نے لیسٹ امپورٹنس دی ہوئی ہے۔ اور ویریس جب گورنمنٹس آتی ہیں تو ان میں جب سب سے جو کمزور وزیر سمجھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو پاپولیشن دے دو، جس کو ہیلتھ دے دو۔ جو پاورفل ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، کوئی لیتا ہے ڈیفنس لے لیتا ہے، کوئی فائنانس لیتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے تو پڑھے لکھوں کا کام ہے، چھوڑیں سائڈ پہ رکھیں، پاور والی منسٹریز میں نہیں ہوتا۔ دس از اے ریئل ایشو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم جان، فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ۔ وہ میں آپ کو فارملی انٹروڈیوس کروا رہا، کیئر ٹیکر فار ہیلتھ سروسز، ریگولیشن، کوآرڈینیشن۔ سر ایوری بڈی نوز یو ایز اے ہیلتھ منسٹر۔ ہمیں ڈاکٹر سائمہ زبیر صاحبہ نے جوائن کیا ہے، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹرز کون، ناٹ دیٹ کون، کانفرنس کا شارٹ ہے، ڈاکٹرز کون، پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز۔
یہ کوئی 10,000+ فزیشنز بھی ان کے ممبرز ہیں, ان کی آپس کی ایک سوسائٹیز ایسوسیشن سمجھ لیجیے, کنسلٹنٹ ہیں پاپولیشن ویلفیئر پہ. اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے شہزاد روئے نے, فیمس سنگر, پاپ سٹار ٹرنڈ ایکٹیوسٹ, اپنا زندگی ٹرسٹ چلا رہے ہیں. He's made a serious mark in children rights and especially children's education. اور یہ تمام چیزیں جس کو کہتے ہیں نا, he's gone through the mill. تو ذرا آپ دونوں کے پاس میں آتا ہوں, میں شہزاد سے ذرا شروع کرنا چاہ رہا ہوں. شہزاد مجھے بتائیں یہ پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے جب آپ نے اسکول ٹیک اوور کیے تھے تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے یار, یہ کوئی راک سٹار ٹائپ آ گیا, ایسے یہ فیڈ شروع کر رہا ہے. بڑا ہم نے دیکھا تھا, مذاق بھی بنتا تھا, کرٹیسزم بھی چلا, but then you proved them wrong. لیکن آپ سے میں اس لیے بات شروع کر رہا ہوں کہ پالیسی ایشوز کیوں نہیں بن پا رہی, یہ پرائرٹی کیوں نہیں بن پا رہی. یہ تو I mean an idiot would know کہ joining the dots کتنے آسان ہے اور یہ ہمارا ایشو ہے. تو کیا ہے پھر 25 کروڑ میں ہم سارے کیا ایڈیٹس ہیں؟ ہماری کیا پرائرٹی نہیں ہے؟ واٹ از دا ایشو؟ دیکھیے مذاق تو بھی بنتا ہے جب ہم نے ابھی میوزک اور چیس کو کریکلم کا پارٹ بنانے کی کوشش کی ہے, بلکہ نیشنل کریکلم کا پارٹ بنا رہے ہیں چیس اور آرٹ کو, تو اس پہ ہی مذاق بن رہا ہوتا ہے ایٹ ٹائمس. لیکن آپ نے جو بات کی کہ سیریسنس کیوں نہیں ہے, دیکھیں کوئی بھی چیز جو ڈیمانڈ پہلے پبلک کرتی ہے اور پھر پولیٹیشین ووٹ لینے کے لیے یا اپنی طرف سے ایک اچھے انٹینشن کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے. ہمارے جتنے پولیٹیشینز آتے ہیں وہ فائر فائٹنگ میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ان کو پبلک ڈیمانڈ جو آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ, وہ اس کو فلفل نہیں کر پاتے ہیں فار ملٹیپل ریزنز. اگر کرنا بھی چاہیں تو بھی نہیں کر پاتے بیکاز اتنے ویریبلز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پبلک کون سا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ پاپولیشن مینجمنٹ کریں, اور پولیٹیشین خود سے کیوں کرے گا جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اور اتنے ایشوز ہیں. میں کیوں نہ اس کی جاب سیکیورٹی, بجلی, فلانا, جاب, ڈالر اوپر جا رہا ہے, پاپولیشن کا نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. بلکہ ہم نے ایک شو کیا تھا, اس میں ہم نے لوگوں سے آ کے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی جاب نہیں ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, ٹیررزم ہے, چوری چکاری ہے. کوئی ٹاپ 6 میں سے نام ہی نہیں لیا پاپولیشن کا. پھر کسی اور سے پوچھا, اس نے کہا جی جاب نہیں ہے, ٹیررزم ہے, پانی نہیں آتا, یہ نہیں ہوتا. 6 میں پھر نہیں بتایا. تو ہم نے کہا ٹاپ 6 مسئلہ پاپولیشن. پھر ہمیں دوبارہ پوچھا اچھا بتائیں یار پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جاب نہیں ہے, ڈالر اوپر. میں نے کہا نہیں, پاپولیشن جو ہے جی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. تو یہ اتنا ہی سیریس ہے جس طرح سے لوگ اس کو لیتے ہیں. سننے میں سب سے زیادہ سیریس ہوگا آپ جیسے لوگ, جرنلسٹ, آپ نے ندیم ملک صاحب, آپ نے اس پہ کافی آپ نے کافی اس پہ شوز کیے ہیں, بٹ لیکن میڈیا بھی کہیں زکوٰۃ کے طور پر اس پر ایجوکیشن اور اس پہ شوز کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور پولیٹیشین کے اوپر کوئی پریشر بھی نہیں ہے, تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا مجھے لگتا ہے. جان صاحب یہ بتائیں, اگر ڈیمانڈ نہیں ہے, کیئر ٹیکرز, یہ جو ایشو ہے, میں ایک سیمینار میں سن رہا تھا, وہاں پہ کوئی بات ہوئی تو آپ نے بڑا سپورٹ کیا اس آئیڈیا کو کہ یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کو جو پاپولیشن کی بیسس پہ ریسورسز بانٹی جاتی ہیں, ایک تو یہ چینج کریں, بیکاز ہر صوبے کا انٹرسٹ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پاپولیشن بناؤں. تو پالیسی میکنگ کے اندر کیوں یہ پرائرٹی نہیں بن رہی؟ یہ بہت کرونک ایشو ہے. جس طرح شہزاد نے بتایا کہ یہ وہ پالیسی سپیس جو اس کو چاہیے وہ ازل سے نہیں ملی, تو اس میں پبلک کا اور ہماری پولیٹیکل لیڈرز دونوں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پروفیشنلز اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پولیٹیشنز کو انگیج کر لیں اور پبلک کو اویئر کر لیں. ابھی میں آف دا ریکارڈ جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ تو خود علماء کرام آ رہے ہیں کہ ہم انگیج کر لیں, ہم آپ کا سپورٹ بننا چاہتے ہیں اسی فیملی پلاننگ کی ایشو کو اور پاپولیشن گروتھ کو چیک کرنے کے لیے. آگے سے اگر ہماری جو ایجنسیز یا جو ہمارے وہ ہیں منسٹریز کے علاوہ جو امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں, اگر ان کی وہ ول نہیں بن رہی یا وہ کیپیسٹی نہیں ہے, تو یہ ایک ڈیلیما ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم, جس طرح میں نے دیکھا جب میں نے ٹیک اوور کیا, تو یہ پیچی اپروچ ہے, کوئی ادھر بٹس اینڈ پیسز میں کام کر رہے, کوئی سینرجی نہیں ہے, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. میں نے ایک میپنگ کروائی کہ کون کیا ڈپلیکیشن بھی تھی اور کوئی آؤٹ پٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ازل سے فنڈنگ اس پہ آ رہی ہے لیکن وہ یوٹیلائزیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. تو ایک ایکویشن جو پارٹ ہے اس ایکویشن کا جو ہم اکثر مس کرتے ہیں, وہ امپلیمنٹنگ پارٹنرز کو بھی ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں, اور اس کو ہم پاپولیشن اور ہیلتھ کو علیحدہ کیوں رکھا گیا ہے؟
اچھا اٹ از اے ہیلتھ ایشو. بالکل ہم نے سر یہ علیحدہ کیوں ہے؟ ہر سر فیڈرل لیول پہ یہ اکٹھے ہیں. میرے پاس ہیلتھ بھی ہے, پاپولیشن بھی ہے اور نیوٹریشن بھی ہے. سندھ نے ایک انیشیٹو لیا کہ وہ نہیں, اب آپ نے دیکھا, آپ کے جملے میں آتا ہوں, آپ نے کہا میرے پاس ہیلتھ بھی ہے, پاپولیشن بھی ہے, نیوٹریشن بھی ہے. میں تو یہ سمجھو جب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہیلتھ ہے تو آٹومیٹکلی میرے پاس ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نیوٹریشن بھی ہے, آپ کے پاس پاپولیشن بھی ہے. آپ بھی اور بھی کر کے بات کر رہے ہیں, تو دیر از اے سیگریگیشن. یہ پہلے اس طرح تھا نا, پہلے اس طرح تھا, پاپولیشن کی سیپریٹ ایک منسٹری تھی, ڈویژن تھا اس کا, ٹھیک ہے. ابھی تو مرج ہو گیا. لیکن پروونسز میں علیحدہ. اچھا سر, پروونشل جو منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے, ڈسپائٹ کہ ہیلتھ کیوں ہے وہ سندھ میں وہ ایک ہیں, وہ ایک منسٹری کے اندر ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی ہمارا جو ایڈویکیسی پوائنٹ ہے جو میں پروونسز کے ساتھ کر رہا ہوں اور جس کو پرنسپلی ایگری کیا ہے, میں نے کہا جی یہی ٹائم ہے کہ کچھ ہم پالیسی شفٹ لا سکتے ہیں, اور دونوں کو اگر آپ ہیلتھ کے ساتھ کر لیں, کیونکہ ہے ہی ہیلتھ. پنجاب میں تو علیحدہ رہا جی, پنجاب میں علیحدہ ہے, سب سے بڑا 60% کے پی میں بھی پاکستان وہی ہے, سب سے زیادہ پاپولیشن وہی ہے. لیکن یہ پولیٹیکل ول ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی جو مجھے وائبز آ رہی ہیں پرنسپلی تو منسٹر صاحبان جو تھے پروونشل, انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اس کو ایک ہونا چاہیے کیونکہ ایک ہی سبجیکٹ ہے اور دونوں ایک دوسرے کو امپیکٹ کر رہے ہیں. تو اسی دور میں ہم چاہتے ہیں آپ کی وائبز تو کچھ ہفتوں کی ہے نا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ سوال مجھ سے ہر ایک پوچھتا ہے. دیکھیں ہم ایک سسٹم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور وہ سسٹم اگر کنونسنگ ہے, اپیلنگ ہے, تو وہ پولیٹیشینز کو کہہ رہی ہے. کیونکہ جتنا بڑا نیٹ ورک پنجاب میں بھی ہیلتھ کے پاس ہے, اگر یہ اس کے پگی بیک رائڈ ہی کرے پاپولیشن اس کے اوپر, تو ان کے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک مل جاتا ہے ان کو. آئی ڈونٹ نو وائی, وہ صرف فیوڈمز ہے نا, وہ پھر ایک وزیر کی نوکری جائے گی نا, ایک سیکرٹری صاحب بھی لے جائیں گے, تو وہ پھر اپنی بادشاہتیں وہ بھی تو ختم. لیکن یہ اپرچونٹی ہے سر, اور انشاءاللہ میرا تو یہ بالکل پکا یقین ہے کہ ہم اس کو کر لیں گے, صوبے مان لیں گے اور وہ ایک ہی مرج کر لیں گے اس کو, ایٹ لیسٹ پالیسی لیول پہ. ڈیورنگ دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. جی اچھا, آپ کا خیال ہے کہ پنجاب میں مرج ہو جائے گا؟ یہ سر ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے, میں اس کے بیس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. تو پنڈی سے فون کروا لیں, جلدی ہو جائے گا. ہم سر یہ ہمارے منسٹر صاحبان ہیں, انہوں نے پرنسپلی ایگری کیا ہے, بلوچستان نے بھی ایگری کیا ہے کہ ہم اس کو ایک کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ ان میں وہ ہیں, 2 منسٹرز ہیں ہمارے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے بتائیں, میں پہلے فیس پہ صرف یہ بیہیویئر چینج کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے شہزاد نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, ایک بار ہی نہیں, 2 بار ہی نہیں, 3 بار ہی پوچھا, nobody even rated it amongst the 6 top positions problems. تو یہ فزیشنز آپ کے بیٹھے ہوئے 10,000 پلس آپ کے, میں کئی پاپولیشن کے ایکسپرٹ سے میری بات ہوتی تھی, وہ کہتے تھے یار ایون فزیشنز بھی سپورٹ نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے. ابھی ہم ٹیکنیکل جو بعد میں آ جائیں گے کہ جی کتنا کانٹرسیپٹیو پریولنس ہے, کتنی نہیں ہے. میں ابھی رویوں کی بات کر رہا ہوں. فزیشنز کیوں نہیں لوگوں کو کنونس کر پا رہے کہ یار دس از اٹ؟ جیسے ابھی شہزاد نے بھی ذکر کیا اور آف دا ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے, میں نے بھی آپ کو یہی بات بولی تھی کہ بڑا ڈائلاگ چلا ہوا ہے کہ کرپشن بڑا ایشو ہے یا اکنامکس بڑا ایشو ہے. اٹ از پاپولیشن, اور آئی ایم گلیڈ کہ شہزاد نے بھی یہی بات کوٹ کی. تو اگر ہم سب ایک تو پہلے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ یہ ہمارا جو اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے اس وقت, یہ ہمارا بڑا ایشو ہے, اور آبویسلی فزیشین سوسائٹی میں سے آتے ہیں, لیکن جو اب ہمارے متس اور کانسیپٹس ہیں وہ بہت حد تک چینج ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب فزیشینز آپ کو کہہ رہے ہوں کہ جی ہم نے فیملی پلاننگ, اب ہمارے پاس ایسے پروگرامز شروع ہوئے میں جس نے ان کو یہ ریئلائز کرا دیا ہے اور اویئر کر دیا کہ ہمیں پبلک کو بھی یہ اویئرنیس دینی ہے, اور یہ سروسز ہم بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ کہاں ہے؟ اگر آپ ایز ڈاکٹرز ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے, کیوں لوگوں کے لیے ایشو نہیں ہے؟ آپ نے خود بھی ابھی بولا اور سر نے بھی بات کی کہ ہم نے اصل میں یہ پاپولیشن کنٹرول کو ایک الگ سا سیگمنٹ بنایا ہوا تھا. اٹ از اے پارٹ آف ہیلتھ, اور یہی ریئلائز اب سب کر چکے ہیں. اسی لیے اب فیملی فزیشنز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ سروسز پرووائڈ کرنی ہے, اور یہ اتنا بڑا سیگمنٹ ہے کہ جو پہلے ان سروسز کی پروویژن میں انکلوڈڈ نہیں تھا, اور اب ہم اس سیگمنٹ کو اوپر کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی یہ سروسز پرووائڈ کریں. یہ بیہیویئر چینج جیسے سر نے بات کی, امپلیمنٹیشن اور جو پیچی ورک ہو رہا ہے نا ہر جگہ, اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ٹیم کی طرح ایک کولیبوریٹڈ ایفرٹ نظر آئے گی. سر شہزاد مجھے ایک بات بتاؤ, when you worked on education, میوزک شروع کیا, میوزک میں اس میں بڑا رول پلے کیا, سب کچھ ہے, ہاؤ کین وی میک دس این ایشو؟ کیسے ہم اس کو کریں کہ لوگ سمجھیں؟ نیکسٹ ٹائم یو آسک پیپل
تو وہ پہلے 6 میں کہیں نہ کہیں 6 نمبر پہ ہی آ جائے پاپولیشن. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ سے میں اس لیے بار بار آئی ایم آسکنگ یو بیکاز یو ہیو ڈن سم تھنگ پریکٹیکل, جس میں گورنمنٹ سے بھی ڈیل کیا آپ نے بیہیویئر چینج والا پارٹ بھی ڈیل کیا ہے, اور بچے ایک ایموشنل کموڈٹی ہیں جس میں آپ بھلے کسی کا بھی بچے ہوں, انسان تھوڑا سا اس میں نا ہمدردی سے سوچتا ہے. اینڈ وی آر ٹاکنگ چلڈرن, وی آر ٹاکنگ گروتھ, ینگ بڑوں کو تو چھوڑ دیں. کیا کس طرح ہم یہ اس کو پرائرٹائز کر سکتے ہیں, کیسے لائیں آگے؟ دیکھیں مالک صاحب سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو بات یہ ہے کہ کنسسٹنٹ ہونا. اب آپ نے اس پاپولیشن کے اوپر بیک ٹو بیک شوز کیے تھے, اچھا اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوتا ہے. اوبیسلی اب سارے دن اگر آپ یہ شو کریں گے تو آپ کی ریٹنگ بالکل ہی تباہ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. بٹ آپ آؤٹ آف دا وے جا کر آپ نے شوز کیے کہ یار کوئی امپیکٹ, تو ایک تو کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے. دیکھیں پاپولیشن کنٹرول پاکستان کے اندر شروع میں جب پاپولیشن کنٹرول کہتے تھے تو انہوں نے کہا نہیں کہ پاپولیشن مینجمنٹ کہیں, کیونکہ چائنا ماڈل نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے جو مجھ سے پوچھا نا کہ ہم کیسے اس ایشو کو بڑا کر سکتے ہیں, دیکھیں اس ملک میں ٹیچرز کے لیے لائسنسنگ ہم لے کر آئے. آغا خان ہے اس کے اندر, ہماری آرگنائزیشن دوربین اور سندھ گورنمنٹ یہ لائسنسنگ لا رہی ہے ٹیچرز کے لیے, کیونکہ بچوں کی برین ڈیولپمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ڈاکٹرز کو MBBS کے بعد لائسنس چاہیے ہوتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے, انجینئرز کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے, آرکیٹیکٹ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے, گاڑی چلانے والے کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ جو ماں باپ بچہ پیدا کرتے ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے, ان کی اپنی وش ہے, اپنی ول ہے, ایٹ لیسٹ ان کے پاس یہ لائسنس ہو کہ ان کو پتہ ہے کہ فیملی پلاننگ ہے کیا. تو اس کے لیے جب مجھے ایمبیسڈر بنایا گیا تو میں تو ویسے ہی مجھے پریشانی تھی کہ اتنا بڑا ایشو ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا ایٹ لیسٹ میں کچھ ایسا انفنشڈ کام کر کے جاؤں جس کا کوئی امپیکٹ ہو. تو NCMNH ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ایک آن لائن ریپروڈکٹیو ہیلتھ کورس بنایا جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اس میں آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں. تو اس پروگرام کو جس کے اندر بچوں ماں کی اسپیسنگ کے بارے میں, کانٹرسیپٹیوز کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں ایج اپروپریٹ بات چیت بتائی گئی ہوئی ہے. اور وہ ایسا پروگرام ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر بھی پڑھانا چاہیے, جس پر ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بات کر رہے ہیں. تو میں نے پھر نادرا, انٹیریئر منسٹری, ہیلتھ منسٹری سب سے بات کر کے, DG پاپولیشن, ان سب سے ہماری میٹنگ ہوئی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ کاؤنسل میں رجسٹر ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شادی کرنے سے پہلے کپل جو ہے وہ پہلے یہ اویئرنیس کا کورس کرے, اور اس کا ایک وہ پاس آ جاتا ہے جیسے آپ نے کورس کر لیا, کچھ گھنٹوں کا کورس ہے کہ آپ کو سب پتہ چل جائے میاں بیوی کو کہ فیملی پلاننگ ہوتی کیا, اور ماں کی ہیلتھ کے بارے میں, بچے کی ہیلتھ کے بارے میں. اور جب وہ آ جائے تو اس کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں. اور وہ نکاح رجسٹر جب ہوگا, نادرا کے اندر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نکاح رجسٹر ہونا چاہیے کاؤنسل کے بعد, وہ جب ہو جب انہوں نے یہ کورس کیا, وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کورس. نہ کیا ہوا ہو تو پھر یہ نکاح رجسٹر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بچے روکنے پر شہزاد, دس از اے بریلینٹ آئیڈیا. لیکن ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے. جہاں آفیشیل لٹریسی ریٹ ہے 30% ہے, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو صرف اپنا نام لکھ پڑھ سکتے ہیں, پتہ لکھ سکتے ہیں. اب جہاں ایک لارج نمبر لوگوں کی ان پڑھ ہو, جہاں پہ 40% لوگ آپ کے بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہوں آلریڈی آفیشلی, یعنی کہ 24-25 کروڑ میں سے 7.5-8 کروڑ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا کھانا میرا کس وقت آئے گا یا نہیں ہوگا. اور روزانہ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 4 کروڑ لوگ روزانہ بھوکے سوتے ہیں پاکستان میں آج ایز وی اسپیک. رات کا کھانا نہیں کھاتے, اس کے بغیر سوتے ہیں. وہاں پہ جب میں کسی کو کہوں گا اگر اس کے نکاح ہونا ہے تو پہلے کورس کرے, کیا پریکٹیکل ہوگا؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے مالک صاحب, سب پوچھتے ہیں جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا. جب میں نے گورنمنٹ اسکول ریفارم کرنا شروع کیے تھے نا, تو ایک ایمبیسڈر صاحبہ میرے پاس آئی تھی ہمارے اسکول. انہوں نے کہا شہزاد آئی ایم ریئلی ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول ان دس کنٹری, جس کی بہت بڑی تعداد ہے. اور تو میں نے ان سے کہا کہ آئی ایم آلسو ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول, بٹ آئی ایم مور ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر گوئنگ ٹو گورنمنٹ اسکول ان دس کنٹری, بیکاز وہ 10 سال گزارتے ہیں, ان کی کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت سارے لوگ کو یہ, حالانکہ ہم تو آڈیو بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, ڈفرینٹ لینگویجز میں بھی ہیں, جو بلائنڈ ہیں ان کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن جن کو نہیں پتا وہ تو چلیں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کچھ لوگ ایسی کرپشن کر کے پاس لے لیں گے, کچھ دیکھیں گے ہی نہیں, کچھ کریں گے ہی نہیں. ایک ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھی ہیں جو فزیشنز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ ان سے پوچھے گا منسٹر صاحب سے بھی, ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے کپلز کی جو شادی کرتے وقت چاہتے ہیں کہ ہم کانٹرسیپٹیوز یوز کریں, ان کی اویئرنیس نہیں ہے اور ان کو ایکسیس نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں اس پروگرام کے تھرو ایٹ لیسٹ اویئرنیس اور ایکسیس کو ہم بہتر بنا دیں گے, کہاں اویلیبل ہے, کیا ہوتا ہے. تو جو کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے.
बट देन यू आर राइट, बहुत बड़ी तादाद है जिनको एड्रेस करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्विंग ऑनलाइन कोर्स। I agree with you. I agree with you. We need multiple interventions. जी जी. And I totally agree कि we should not sacrifice good trying to go for perfection. I totally agree with you कि कुछ तो हो ना, हम वो परफेक्ट के पीछे घुसे रहते हैं। ये डुएबल है, ये तो डुएबल है, ये जो इंटरवेंशन है, ये क्यों नहीं हम करते ऐसी इंटरवेंशन? एटलीस्ट हम पायलट तो कर सकते हैं और फिर उसको एक स्टडी कर लें, रिव्यू कर लें इसका इम्पैक्ट, और फिर हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप वजीर हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, आप गवर्नमेंट है इस वक्त। हम शहजाद को तोहम कर रहे हैं, इसकी जो इनिशिएटिव है वो तो लोकल स्केल पे उन्होंने किया है। हाँ जी शहजाद। मालिक साहब, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, मैं डॉक्टर साहब की मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करूंगा। ये कोर्स हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, इसको हेल्थ सेक्रेटरी अप्रूव कर चुके हैं, ये सारा कुछ हो गया हुआ, इट्स ऑल बीइंग डन, इट्स जस्ट इन द प्रोसेस कि हम इसको अब नादरा और बाकी जगहों से बात करके एज गुडविल एम्बेसडर पॉपुलेशन का मैं ये काम कर रहा हूँ। आपके जो सेक्रेटरी साहब है शाहबानी साहब, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, आपकी डीजी पॉपुलेशन की, तो दे ऑल आर ऑन बोर्ड। ये तो जबरदस्त काम है, तो इस पे लाइक मॉडल इस्लामाबाद से शुरू कर लें या फेडरल या प्रोविंशियल कैपिटल सिटी से शुरू कर लें? जी बिल्कुल, ये इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही नादरा से हो जाती है तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जा सकते हैं। लेकिन सर वो जो बात शहजाद ने भी इशारा किया कि हमें सप्लाई साइड में भी चैलेंजेस है, यानी ऐसी अनमेट नीड 17% अभी भी हैं कि जो चाहते हैं कि हम अवेल कर लें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, उनकी विलिंगनेस होती है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? क्या कीमत ज्यादा है कि वो अवेलेबिलिटी नहीं है? अवेलेबिलिटी, हाँ अवेलेबिलिटी, कीमत, फिर उनकी अपनी अवेयरनेस कि कहाँ पे मिल रही हैं ये। लेकिन इसके लिए हमने एक मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है अभी बहुत ही लिमिटेड है पाकिस्तान में, उसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कशन शुरू की है। ये उसमें कोई आपने गवर्नमेंट इस पे कोई सोच रही है कि हम सब्सिडाइज करें या टैक्स ब्रेक्स दें जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? इंसेंटिव होगा तो कुछ आएगा ना ज़्यादा। उस पे तो डिस्कशन हमारी है जारी, लेकिन जो इवन विद इन दिस लिमिटेशन जो अभी हैं, इसी में भी चाहते हैं लोग, हमारे साथ मिले हैं कि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। उनकी एक इंडस्ट्री है, उनके हम 3 और लगा लेते हैं ताकि हमारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके। फिर इंपोर्ट बिल हमारा बड़ा इसके ऊपर आता है, जो हम मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मसला भी हल हो जाएगा। तो ये एक चंद इनिशिएटिव्स हम ला सकते हैं और ये मॉडल जो हमारा शहजाद साहब ने डेवलप किया है, इसको आपकी बात सही है, हम एक पायलट के तौर पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। टाइम फॉर वन लिटिल ब्रेक, प्लीज डोंट गो अवे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। गवर्नमेंट्स के जब आप लोग डील करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स कहाँ नजर आ रही हैं? सबसे पहले जो जिक्र हुआ अनमेट नीड, मैं बताना भी चाहूँगी ताकि आवाम को कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रासेप्शन यानी ख़ानदानी मनसूबा साजी कर सकें और उनको वो सहूलियात या वो कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स नहीं मिल रही या उनको पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, वो हमारा तकरीबन 18 to 20% चंक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ उसको एड्रेस कर सकें अगर हम सप्लाई चेन। नाज़रीन के लिए भी, मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी सारा जोर जो है ना ये कॉन्ट्रासेप्शन में भी मर्दों का है औरतों के ऊपर ही, कि इनके अंदर आईयूडी, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, आईयूडी और समथिंग, कि जी वो लगवा दें, वो फलान कर दें, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ये बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छा किया इस बात की और सर भी बैठे हैं। हमने अभी पॉपुलेशन काउंसिल के ताबुल से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, फैमिली प्लानिंग बाय फैमिली फिजिशियंस, और मेन उसमें एम ये था कि हम मेल जो हमारे जीपीज़ हैं उनको इंगेज करें, क्योंकि हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको या तो बेगम से या अपनी वालदा से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, उनका डायरेक्ट एक्सेस खुद भी नहीं है। जैसे आपने बात की ना कि वही कह देगा कि लगवा दो अगर वो चाहेगा, हालांकि वो डिसीजन मेकर है जो मेल है हमारी फैमिली की यूनिट में, लेकिन उसका डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं था। अब जब हमने ये पायलट किया तो वो शुरू में थोड़ी रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब मेल्स, मैं तो खुद कहती हूँ, बेटर पेशेंट्स होते हैं। जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो खुद अपनी वाइफ को लेकर आते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि ये सिर्फ सब बात तो कर रहे हैं बच्चों की हेल्थ की और माँ की हेल्थ की, मेल की हेल्थ भी बहुत इफेक्टेड है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो मेल के ऊपर जा रहा है, तो उसकी हेल्थ इफेक्टेड है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिज हेल्थ ऑल्सो, उसकी हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी है। जब उनको एक्सेस मिलेगा कि हम कहाँ से ये सहूलत ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। कीमत का कितना ताल्लुक है? क्या बहुत महंगा है ये? नहीं, बहुत महंगा नहीं है। बहुत सी हमारी अब
ہاں سپلائی کا بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ ہم کنسسٹنس نہیں ہیں, ہر جگہ کنسسٹنسی کی بات ہوگی, لیکن جو ہمارے گورنمنٹ کے پاپولیشن ویلفیئر سینٹرز ہیں وہاں پر فری آف کاسٹ یہ سروسز اویلیبل, لیکن پھر سے کہوں گی اکراس دا بورڈ اسٹیبل نہیں ہے, ہر جگہ کوئی ویریشن ہے, فلکچویشن ہے. کچھ عرصہ پہلے سندھ میں موجود تھا تو پنجاب میں موجود نہیں ہے, اب فیڈرل میں آ گئے, پنجاب میں ابھی بھی نہیں آیا. تو یہ جو ہماری ویریشن اور انکنسسٹنسی, کیا یہ ایک فیڈرل پروگرام ہونا چاہیے پاپولیشن مینجمنٹ, تب یہ بہتر چلے گا ڈاکٹر صاحب؟ پالیسی لیول تک کوارڈینیشن, ریسورس جنریشن تک تو ہم ہیں باؤنڈ, اور امپلیمنٹیشن پھر صوبوں کی ہیں, لیکن ہمارا ایک کوارڈینیشن میکینزم ضرور ہونا چاہیے صوبوں کے ساتھ کہ وہ کس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, ان کو ہم ٹیکنیکل سپورٹ دے سکتے ہیں, ان کی جو ریسورس جنریشن کا گیپ ہے وہ ہم پورا کر سکتے ہیں, تو وہ تو ہو سکتا ہے. آپ نے ایک اچھی بات کی طرف اشارہ کیا جو میں دہرانا چاہتا ہوں, وہ مس نہ ہو جائے, وہ ایک براڈر ویمن امپاورمنٹ کی, اس کو ہم ٹوٹو میں دیکھنا چاہیے ویمن ہیلتھ کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ بھئی سارا زور ہمارا بیچارے خواتین پہ ہے, تو یہ ایکویشن ہم نے برابر کرنی ہے, اور ہمیں ویمن کو امپاور کر کے ان کی ڈیسیجن میکنگ میں ان کا جو رول ہے وہ بڑھانا, ان کی حیثیت, ان کی ڈگنیٹی بڑھانا, تو وہ جب وہ امپاور ہو جائیں گی تو وہ ڈیسیجن کر سکیں گی. ابھی تو یہ میل ڈریون ہے یہ ساری جو ہے, پھر ساس کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو خاندان میں جو فیصلے سارے ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمارے زیادہ علماء کرام کی طرف کی, جی وہ مولوی صاحب ہمارے مسجد کی کہہ رہے تھے, تو اس میں لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں رہا مولانا, مسئلہ نہیں لوکل لیول پہ ہماری تو جو جدید علماء کرام ہیں وہ تو بالکل ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس کو شروع تو کریں کہ ہم آپ کے لیے وہ مجھے ایک چیز اور بتائیے, میں نے شروع میں کہا تھا ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اٹ واز ناٹ مینٹ ایز این افرنٹ اور اینی تھنگ, وہ جو یوزلی جو ہیلتھ منسٹر ہوتا ہے نا وہ دھیما آدمی ہوتا ہے, شریف آدمی ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے آپ کی طرح کا, آرام سے بات کرتا ہے, پیار سے. جب آپ بات کرتے ہیں کیا کیبنٹ کے باقی لوگوں کو وہ سمجھ آتی ہے, وہ ارجنسی نظر آتی ہے جو آپ کے اندر ہے؟ بیکاز میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو ایک کیجول لیتا ہے. مجھے تو کوئی کیجول لے نہیں سکتا, تو وہ تو خیر بات ہی نہیں اس مسئلے کو, مطلب آپ میں ایک ایجنڈے سے آیا, ان کو جلدی نظر آتی ہے. جی بالکل ہے. میں آپ کو سر پرائم منسٹر کا بتاؤں, پرائم منسٹر ایسی آئیز رکھے ہوئے ہیں ہیلتھ کے اوپر کہ مجھے روزانہ تقریباً فون کرتے ہیں, ادھر یہ مسئلہ ہوا ہے, کیا خیال ہے تمہارا, ادھر یہ بعضی ڈیسیزن تو وہ خود لیتے ہیں, مجھے کہتے ہیں یار اس جگہ سے یہ ہٹانے, بہت بڑی رپورٹ, خراب رپورٹ ہے وہ خود. تو وہ ایک ہماری درمیان تو ایک وہ ہے زبردست کوارڈینیشن ہے, لیکن یہ کس طرح کنٹینیو کرے گی ایک سوال ہے. اور جو ہسٹری ہماری رہی ہے اس میں تو ہیلتھ کو اگنور کیا گیا ہے, ہیلتھ منسٹر یا ہیلتھ منسٹری. لیکن سر اس میں ایک بات اور بھی ہے, یہ اس چیئر کا بھی کام ہے لیڈرشپ ہیلتھ کا, جو ہیلتھ منسٹر ہے, جو بھی ہیلتھ سیکرٹری ہے, کہ وہ کیسے فلیگ کرتا ہے نیشنل ایجنڈے, ڈیولپمنٹ ایجنڈے میں ہیلتھ کو, تو یہ ذمہ داری ان پہ آ جاتی ہے. ہم پولیٹیکل سسٹم میں بہت ساری خامیاں ہوں گی, ہم اس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے, یہ آپ پہ ہے کہ آپ ایجنڈے کو کس طرح اسٹیئر کرتے ہیں. دیکھیے شہزاد جی بات کریں ڈاکٹر صاحب, بات اصل میں آ رہی ہے جوائننگ دا ڈاٹس. اس میں کافی باری پروگرامز میں ڈیٹیل کیا کس طرح یہ پاپولیشن ہر چیز کو انڈرمائن کر دیتی ہے. سیدھی سی بات ہے, جب آپ کی ریسورسز آپ کی اوور برڈنڈ ہوں گی تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا کام نہیں چلے گا. مسئلہ آ رہا ہے اویئرنیس کا, کس طرح اویئرنیس زیادہ کریٹ کی جائے. می ڈوئنگ 20 programs a year also doesn't make a difference frankly. کس طرح ہمیں کیا ایک نیشنل کوئی پاپولیشن ایمرجنسی اناؤنس کی جائے, بیکاز میرے خیال میں تو ایمرجنسی ہے اور وقت ہے کہ ایک نیشنل پاپولیشن ایمرجنسی کی جائے, اور اس کو شاید ہیلتھ سے بھی زیادہ ایک اکنامک ایشو کے طور پہ بھی فلیگ کیا جائے, بیکاز یہ ساری اکانومی کو جکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. جو ہمارا اتنا بڑا ہیومن پول ہے, اٹس لائک اے پاؤڈر کیک. اگر اس کو نہ پازیٹیو کیا تو پھٹ جائے گا, پازیٹیو کیا تو چلے گا, لیکن وی آر ٹو مینی. تو کیا اویئرنیس, میسو اویئرنیس چاہیے. پیپل لائک یو شوڈ گیٹ اے فیو مور راک اسٹارز لائک یو ٹوگیدر, اور سیلیبریٹیز, اور ان کو لے کے کوئی بڑی نیشنل موومنٹ چلانی چاہیے. کیسے کریں ایک بڑا اویئرنیس کا جس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں تین چیزیں میں کہنا چاہوں گا جو ہمیں, دو تو فوراً کی جا سکتی ہیں اور ایک میں شاید ٹائم لگے گا, بٹ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کو. شروع میں جب ہم نے گورنمنٹ اسکول فاطمہ جناح ٹھیک کیا کراچی میں, تو بہت ٹریفک, بیکاز 2500 بچیاں, وہاں تو 3000 بچیاں پڑھتی ہیں گورنمنٹ اسکول میں,
تو میں اکثر پرائیویٹ سکولز کے باہر دیکھتے تھے ہم کہ بہت رش ہو جاتا ہے ٹریفک کا. تو وہ ہمارے ساتھ سمیع مصطفیٰ صاحب تھے اس وقت. ہم نے سوچا کہ یار یہاں پر جو ہے نا گورنمنٹ اسکول کے باہر ہم رش نہیں ہونے دیں گے. وی ور چینجنگ دی پیراڈائم. تو ہم نے ٹریفک پروگرام ادھر کیا تھا تاکہ رش نہ لگے ماں باپ کا, کیونکہ وہ تو بیچارے غریب ہوتے ہیں, سائیکل پہ آتے ہیں, پیدل آتے ہیں, بٹ پھر بھی رش لگتا تھا. تو جب کراچی میں آئی جی تھے شعیب سرل صاحب, بہت ہی زبردست آدمی ہے وہ, تو وہ انہوں نے ایک دن ہماری میٹنگ میں انہوں نے کہا یار جس طرح آپ نے اسکول کے باہر زبردست کیا آپ لوگ کراچی کا ٹریفک پہ بھی کام کریں. تو ہم دفتر چلے گئے, ان کے بڑا شوق تھا. سو بات چیت ہونا شروع ہوئی. تو یہاں کراچی میں ایک جگہ ہے جوڑیا بازار, بہت وہاں پر رش ہوتا ہے, اور ایک جو زبردست روڈ ہے وہ ہے شارع فیصل, جہاں پر لینز بھی بنی ہوئی ہیں, ٹریفک پولیس بھی ہوتا ہے, بس سٹینڈ بھی ہے, بڑا اچھا. شارع فیصل کے پاس پورا انفراسٹرکچر ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم شارع فیصل کو ٹھیک کریں گے. تو ان کے کافی لوگوں نے, پولیس والوں نے کہا یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, شارع فیصل کو ٹھیک کریں گے, اگر ٹھیک کرنا ہے تو جوڑیا بازار کو آپ ٹھیک کریں, وہاں پر مسئلہ ہے ٹریفک کا, یہاں اتنا تھوڑی ہے. تو ایک ان کا ینگ سا اے ایس پی تھا, جاوید نام تھا اس کا, تو وہ کھڑے ہوئے, ویری برائٹ مین, اور میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ینگ آفیسر کھڑے ہو کے کہے گا. تو انہوں نے کہا سر یہ اصل میں ان کی فلاسفی یہ ہے کہ جوڑیا بازار تو ایک دور کی بات ہے, یہ کہہ رہے ہیں شارع فیصل جہاں پر ٹریفک لینز بھی ہیں, جہاں پر بائکرز بھی ہیں پولیس والے, جہاں بس سٹینڈ بھی لگا ہوا ہے, وہاں پر بھی ٹریفک کی وائلیشن ہر سیکنڈ ہو رہی ہے. تو اگر وہاں ہو رہی ہے تو وہاں تو ہوگی, تو یہاں اگر ٹھیک ہو گئی تو پھر وہاں ٹھیک ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ابھی ڈاکٹر صاحبہ اور منسٹر صاحب نے کہا 16, 17, 18% انمیٹ نیڈ ہے ہماری, جو ابھی یوز کرنا چاہتے ہیں کانٹرسیپٹیوز. آپ یہ دیکھیں گھر میں پانی آ رہا ہے نا, اسی طرح کانٹرسیپٹیوز ملنے چاہیے تاکہ یہ پانی آتا رہے, کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی, ہمارے ملک میں پانی نہیں آئے گا لوگوں کے گھر میں. بے شک ضائع ہو جائیں کانٹرسیپٹیوز آپ کے, آپ بانٹ دیں پاکستان کے اندر جو بھی کاسٹ آتی ہو, بیکاز یہ آپ کی 18% پاپولیشن کے اندر جو یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں اویئرنیس آئے گی اور وہ پاپولیشن کو مینج کر سکیں گے. دوسری بات میں نے آپ کو بتا دیا, کل صبح جو بھی شادی کرتا ہے اس ملک کے اندر اس نے ہیلتھ ریپروڈکٹیو کورس کیا ہوا ہو, اگر نہیں کرے گا جیسے سم بلاک ہو جاتی ہے ایسے ہی نادرا کے اندر اگر آپ کا نکاح رجسٹر نہیں ہوگا آپ کے ساتھ مسئلے شروع ہوں گے. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں سب نے کورس کیا ہوگا. یس کچھ لوگ چوری کریں گے, گڑبڑ کریں گے, ایٹ لیسٹ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے تو کیا ہوا ہوگا نا, اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے یہ بات. تیسرا, ایز یو رائٹلی سیڈ, میس کیمپین پورے سال کی ہونی چاہیے, ہر 2 مہینے بعد پھر ہو, پھر ہر 2 مہینے بعد پھر ہو, اور پھر جیسے زبردست ہمارے کم از کم اکتوبر سے دسمبر میں تو ہونا, جو شادیوں کا سیزن ہوتا ہے پاکستان میں, شروع میں تو کریں نا, اکتوبر ٹو دسمبر تو شروع کرتے تاکہ وہ تو ٹارگٹ آڈینس ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے سپلائی چین ایشوز ہیں کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, دنیا میں بک رہا ہے نا سب کچھ, کیا از اٹ پیورلی اے فائنانس میٹر, اور کیا ہے لائک ہمیں جو آپ کی نیڈ ہے جو میٹ کرنے کی ضرورت ہے, سال کا کتنا پیسہ چاہیے اس کے لیے؟ پرائرٹیز کی بات ہے, اب کس طرح پرائرٹیز, اتنے ریسورسز بھی نہیں چاہیے, یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں, لیکن ہمارا جو لوگ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان میٹ نیڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, کتنا پیسہ ہمیں سال کا اس کے لیے چاہیے؟ 1 بلین, 10 بلین, 15 بلین, کتنا چاہیے؟ میں پوچھ رف آئیڈیا. ابھی جو ڈونر فنڈنگ اس ڈومین میں آتی ہے وہی کافی ہے, اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو پیسہ ہے, ہاں پیسے کی نہیں, ول کی بات ہے اور پرائرٹیز کی بات ہے. پیسے کی تو بڑے دکھ کی بات ہے, نہ ول کی بات ہے نہ پیسے, تو دکھ کی بات ہے کہ پیسہ بھی ہے اور لوگ استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب نظام کا فیلئر ہے, بیوروکریسی از مکنگ اپ. ہم ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, یہ پورے ایک سسٹمیٹک ایشو ہے. ہم ایک ہول آف گورننس اور ہول آف سوسائٹی اسی اپروچ کے تحت اس کو کامیاب کرا سکتے ہیں. سوسائٹی تو جیسے شہزاد نے کہا, ایک آدمی چلا گیا, ایک کپل چلا گیا, ان کو چیز نہیں مل رہی, تو کون ذمہ دار ہے وہ چیز نہ ملنے کا؟ وہ ایک کمپوننٹ ہے, باقی میں پوری سوسائٹی کے, اس میں ہمارے پریکٹیشنرز, ہمارے بتائیں جی پریکٹیشنرز, آپ بتائیں ذرا, who is to blame؟ اگر ڈاکٹر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات, آئی تھاٹ کہ پیسے نہیں ہیں, ان کا پیسے ہیں. اگر پیسے بھی ہیں, بیچنے والا گاہک سپلائر بھی ہے, استعمال کرنے والا گاہک بھی ہے, تو پھر ڈسکنیکٹ کیوں ہے؟ بس یہ سب اپنے اپنے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں, ان کو جوڑنے کی, انٹر لنک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ابھی جیسے شہزاد نے مینشن بھی کیا, صرف اٹس ناٹ جسٹ دا کپلز جن کو ہم ایک پری میرٹل کاؤنسلنگ یا کورس کرائیں, جو ہمارے نکاح خوان ہیں وہ بھی رجسٹر ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی ماسٹ ہو وہ کریکٹ کرائیں اس کو. میں تو بات کر رہا ہوں, ہم بات ہی نہیں کر رہے پریچنگ ٹو دی کنورٹڈ, میں تو کہہ رہا ہوں میری فیملی کنونسڈ ہے, میرے خاندان کا کپل کنونسڈ ہے, وہ جاتے ہیں, ان کو اویلیبل نہیں ہے چیز, اس کو اویلیبل
کیوں نہیں ہے؟ اگر ڈونر بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو گورنمنٹ کا سٹرکچر فیل کر رہا ہے نا. پرائیورٹی نہیں رہی ہے کسی کی، یہ پرائیورٹی نہیں رہی. اب ریئلائز ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے، اور آئی ایم شیور کہ اب کام شروع بھی کیا ہوا ہے. کچھ عرصے سے ایک چیز جو ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ politician- ڈاکٹر میں ہیں، آپ کو- وزیر بعد میں ہیں. جی تو پہلے بتائیں کہ اس کا مطلب ہے یہ تو پھر آفیشیل جو ہے سسٹم اس کا فیلئر ہے نا، سر ان کی پرائرٹی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ پہ فیملی ایکسٹینشن ورکر ہیں اور LHWs ہیں، یعنی یہ ڈپلیکیشن دیکھیں. اسی طرح کی ایک NGO ایک جگہ پہ جاتی ہے، دوسری آلریڈی ادھر کام کرتی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو سر ہے. NGOs تو ٹھیک ہے، چاہے 10 کام کرے، اس سے ہمیں کیا فرق نہیں، پڑتا اس پہ ہے؟ ہمیں تو گورنمنٹ کی ڈپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. وہ جو ڈپلیکیشن ہوتی ہے ریسورس ویسٹیجز میں آ جاتی ہے، اس کو ہم سائنرجسٹکلی استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ ایک NGO اگر ادھر کام کرے، اس کو دوسری جگہ ہے نا، دوسری جگہ دے دیں یا دوسرا ڈومین دے دیں. یہ اصل میں یوٹیلائزیشن کی جو میں نے بات کی نا، فنڈز یوٹیلائزیشن کی، جتنا میں نے اس پہ پڑھا ہے، ہمیں فنڈز اویلیبلٹی کی کا ایشو نہیں ہے، فنڈز یوٹیلائزیشن کا ایشو ہے کہ وہ کہاں پہ خرچ ہوتی ہے، کیسے خرچ ہوتی ہے، انٹینڈڈ یوزر تک وہ کتنی آتی ہے. یہ ایک ڈائلیما ہے. یعنی جو اینڈ یوزر ہے، میں آپ کی بات پہ جاؤں، پھر تو میرے خیال میں ایک سے زیادہ NGO ہونی چاہیے، کیونکہ آبویسلی جو ایک NGO کام کر رہی ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے فنڈ یوٹیلائزیشن کی. تو اگر دونوں کا پیسہ آنا ہے اور ایک جگہ پہ نیڈ پوری نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے پھر ایک سے زیادہ NGO کام کریں. اسی NGO کی کیپیسٹی کیوں نہ بڑھائیں، اس کو کیوں نہ ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، اس کو کیوں ہم نے سسٹم میں لائیں، بجائے اس کے کہ وہی کام 10 کریں. دیکھیں جو پیچی اپروچ نے جو نقصان کیا ہے وہ بہت بڑا ہے. فنڈنگ ڈونر کی طرف سے سب سے زیادہ فیملی پلاننگ میں ازل سے آ رہی ہے. ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام ہمارا اچھا پروگرام ہے، سکسیس سٹوری ہے ہماری، لیکن اس میں بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. ابھی ہم اس کو سکیل اپ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ایک آرٹیکل، بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، اس نے بنگلہ دیش سے ہمارا کمپیریزن کیا ہوا. انہیں کہ جب 71 میں پاکستان ٹوٹا اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جب تھے، تو ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن 59 ملین، 6 کروڑ سمجھ لیں، اور ایسٹ پاکستان کی جو بنگلہ دیش بن گیا اس کی 6.5 کروڑ تھی. ہم 6 کروڑ تھے، 6.5 کروڑ رقبے کے لحاظ سے ہاں ہم بہت بڑے تھے. پھر اب تقریباً وہ 17.25 کروڑ ہیں اور ہم کھڑے ہوئے ہیں 24-25 کروڑ کے اوپر. لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سینٹرلائزڈ اپروچ لائے. ان کے پلاننگ کمیشن نے کام بنایا اور اس نے 6 منسٹریز کو اکٹھا کیا. صرف ہیلتھ کو اور ویمن ویلفیئر کو نہیں انہوں نے لیا، فیملی ویلفیئر کو. انہوں نے کہا فار ایگزامپل منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ کو جاب دی گئی کہ آپ ویمن امپلائمنٹ بڑھائیں گے اور فنکشنل فیملی پلاننگ لٹریسی پہ آپ کام کریں گے فیملی کی تھرو رورل کوآپریٹیوز کے تھرو. منسٹری آف ایگریکلچر کو کہا کہ پاپولیشن اینڈ نیوٹریشن کی ایجوکیشن دیں گے اپنے ایکسٹینشن پروگرامز کے اندر. منسٹری آف ایجوکیشن کو کہا کہ آپ پاپولیشن ایجوکیشن کو اکیڈیمک سے کیریکولا میں ڈالیں گے اور ایک ڈپارٹمنٹ آف پاپولیشن سائنسز ڈھاکہ یونیورسٹی بنا دیا. اور منسٹری آف انفارمیشن کو کہا کہ آپ سارا کریں، اور پھر پاپولیشن کنٹرول کمیٹیز بنائیں نیشنل اینڈ سب نیشنل لیول پہ کہ کراس سیکشن سب سے کام کریں. دے گیو اے ہولسٹک اپروچ. مجھے شہزاد یہ بتاؤ کہ ایجوکیشن کے اندر مجھے یاد ہے ایک اسکول چین نے یہ لائف سکلز شروع کیے تھے، تو ہمارے ہی ایک دوست نے اس پہ پروگرام کر دیا، وہ اسکول بھی بند ہو گیا، وہ لائف سکلز پروگرام بھی بند ہو گیا. اسکولز کے اندر پڑھانے میں بھی پابندی ہے کہ از اٹ اے ٹیبو سبجیکٹ اور واٹ؟ سر دیکھیں، لائف اسکل بیس ایجوکیشن لرننگ میں جو بریک تھرو ہوا وہ اسی طرح سے ہوا جیسے پاپولیشن میں بھی ہم تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں، بٹ ایجوکیشن تو میرا فوکس تھا. تو ہم نے 2010 میں یہ سیف ٹچ، انسیف ٹچ، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ جتنا آپ سنتے ہیں، ہم پائنیئرز تھے آہنگ کے ساتھ. ایون بیسٹ پرائیویٹ سکولز یہ نہیں پڑھا رہے تھے اس وقت، بیکاز انہوں نے کہا کہ ان کے ماں باپ آ کے کہتے تھے کہ پرائیویٹ باڈی پارٹس کے بارے میں آپ نہ پڑھائیں. سو فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول زندگی ٹرسٹ کا، وہاں پر آہنگ نے سب سے پہلے لائف اسکل بیس ایجوکیشن لرننگ پڑھانا شروع کیا ایک گورنمنٹ اسکول میں، بیکاز ایک انسٹیٹیوشن بن گئی تھی 2012 میں. وہ 200 گورنمنٹ اسکول تک گیا. 2018 کے اندر یہ پورے سندھ کے کریکلم میں آ گیا یہ فاطمہ جناح میں جو کریکلم پڑھایا جاتا تھا ہمارے اسکول میں. اور پھر ابھی بھی پنجاب میں نہیں پڑھایا جا رہا، ابھی بھی KPK میں نہیں پڑھایا جا رہا، بٹ تمام پاکستان کے پرائیویٹ سکولز میں اجازت مل گئی، وہ سب پڑھا رہے ہیں.
سندھ کے کریکلم سلیبس میں آ گیا ہوا ہے, لیٹس سی پنجاب وغیرہ میں کب آئے گا. اسی طریقے سے یہ جو ہم نے این سی ایم نے کورس ڈیولپ کیا ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا, یہ تمام یونیورسٹیز میں, خاص طور پہ میڈیکل یونیورسٹیز میں, ڈاکٹر صاحبہ بتا سکتی ہیں, ان کی میڈیکل یونیورسٹیز میں فیملی پلاننگ کو اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا کرونالوجی کے اندر جس طرح سے پڑھایا جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں میڈیکل اسٹوڈنٹ سے لے کر جتنے ایڈلٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئے, ان کو یہ بات بتانی چاہیے, بے شک وہ شادی کریں یا نہ کریں, ان کو یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سو لائف اسکل بیس ایجوکیشن لرننگ اسکول لیول کا ایک کورس تھا, اور یہ اب ایک آن لائن کورس ہے جو کہ ہر اڈلٹ کو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پنجاب میں کیوں اتنی ریزسٹنس ہے؟ یہ پنجاب میں ریزسٹنس کا سوال سر سے بھی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کرے تھے. 60% پاپولیشن تو ہے ہی پنجاب, سپلائی کا ایشو بھی وہیں پر سب سے زیادہ, اور ابھی جیسے اب شہزاد بھی ذکر کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر کمیٹی بنی ہے, میں آپ کو چھوٹی بات بتاتا ہوں, وہاں پر زندگی ٹرسٹ کے ساتھ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی آج سے 3 سال پہلے, جنہوں نے یہ امپلیمنٹ کرنا تھا. اس میں کافی سارے ممبرس تھے, اس کی کئی میٹنگ ہوئی, پھر وہ ختم ہو گیا ابھی تک کچھ, کیونکہ میں رہتا یہاں پر ہوں. اگر میں رہتا پنجاب میں ہوتا تو میں شاید اور پش کرتا, بٹ یہاں پر رہتے ہوئے میں ایک لمٹ تک ہی پش کر سکتا تھا. ہم نے بھی وہاں گورنمنٹ کو جا کے اپنی سروسز خود ڈاکٹرز کو آن کی, اور فیملی ہماری ایسوسیشن کی آفر کی کہ یہ سب والنٹریلی ورک کریں گے, آپ ہمیں سپلائیز دیں, ہم سے رجسٹر کر لیں, وی ول پرووائڈ دیز. وہ 5-6 میٹنگز کے بعد سب فزر ڈاؤن, ابھی ہمارے پاس سپلائی نہیں آئے, ابھی ہم اس سے اپروول لیں گے, اب ڈالر کا ریٹ چینج ہو گیا ہے, ہم نے کوٹ کر دیا تھا تو وہ ہمارا ریجیکٹ ہو گیا. یہ ایشو ہم سے سالو نہیں ہو سکا. ہم جو آفر کر سکتے تو ہم نے کی, اسی لیے اب ہم نے جیسے میں نے بتایا آپ کا پاپولیشن کاؤنسل کے ساتھ کیا, اور اب یہ کم از کم آئی سی ٹی میں, جہاں آپ نے بھی میل کا بھی ذکر کیا, بڑا مشکل مانا جاتا ہے کہ کوئی میل ممبر جو ہے وہ اپنی نس بندی یا ویزیکٹمی کی بات کرے. اب ہمارے پاس ہمارے فیملی فزیشین نے کاؤنسل کر لی, کیونکہ میلز کو ایکسیس ہو گیا انفارمیشن کے لیے. 4 ہمارے ابھی تک وہ راضی بیٹھے ہیں مرد حضرات جو ویزیکٹمی کرنا چاہتے ہیں, لیکن گورنمنٹ سینٹر میں, یہ اسلام آباد کی بات آپ کو بتا رہی ہوں, سر بھی بیٹھے میں, ویزیکٹمی سرجن کی پوسٹ خالی ہے. اب ہم ان کو پرائیویٹلی ارینج کرا کے دے رہے ہیں, بیکاز ہم ان کو لوز نہیں کرنا چاہتے. کیا ہے اگر اسلام آباد میں نہیں ہے ویزیکٹمی سرجن, تو پھر وہ ایڈورٹائز ہم کر رہے ہیں, اور اس پہ ایک این جی او سے ہماری بات ہوئی تھی, وہ آئے تھے اور ان کے پاس آلریڈی وہ سروس پرووائڈر موجود ہے. تو ایک تو یہ میکینزم ہم طے کر سکتے ہیں کہ وہ آؤٹ سورس کر لے ان کو, یا ہم خود لے لیں, لیکن وہ ایک مسئلہ ہے. اگر ہم ایک جگہ پہ, یہ تو آپ کو وہ سمٹمز نکل آتے ہیں نا, مسئلہ تو ہے اپروچ کا. اگر پاپولیشن اور ہیلتھ علیحدہ تو وہ بھی پنجاب میں علیحدہ ہے. وہ کمیٹی بنا کے بیٹھے رہے, شہزاد روئے وہ کراچی میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی بھی کمیٹی ساری فارغ ہو گئی ہے. کیا پنجاب میں کوئی ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے وہاں پہ؟ کیوں یہ ساری چیزیں پنجاب میں جا کے رک رہی ہوں, کہہ رہی ہیں سپلائی کا بھی وہیں کا کرائسس ہے, سارا کچھ وہیں ہے, تو پھر ایشو کیا ہے؟ اس پنجاب پارٹ آف دا پرابلم ان دس میٹر. ہم نے فیڈرل پہ ہماری ایک ملٹائی سیکٹورل کمیٹی ہے جو فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو دیکھ رہی ہے. اس میں ہمارے ساتھ سارے سیکٹر, جس طرح آپ نے بنگلہ دیش ماڈل کی بات کی, اس میں ہمارے سارے منسٹرز بھی ہیں, یہ 4 صوبوں 6 منسٹر, پروونشل منسٹرز ہمارے ساتھ اس کے ممبر ہیں. تو ڈیسیجن میکنگ باڈی تو وہی ہے فیڈرل لیول پہ. پھر وہ پروونشل امپلیمنٹیشن تو پروونسز کے ساتھ ہے, کیونکہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے. تو ہم ان کو ایڈوائس تو دے سکتے ہیں, گائیڈنس دے سکتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن میں ہم کسی پروونس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کے دونوں کے اندر نہیں ہے. پنجاب کے پی کے بلوچستان تینوں جگہ لائف اسکل بیس ایجوکیشن لرننگ نہیں پڑھایا جا رہا ہے, اور یہ جو ہیلتھ ریپروڈکٹیو کورس ابھی آنا ہے یہ تو کہیں نہیں آیا, بٹ لائف اسکل بیس ایجوکیشن لرننگ کسی بھی جگہ نہیں پڑھایا جا رہا ایکسیپٹ سندھ. میں ایک اور فگر دیکھ رہا تھا کہ پاپولیشن سے, جب ہماری جو ماشاءاللہ اتنی پاپولیشن ہے, میں دیکھ رہا تھا روز ہمارا اس وقت ہیپاٹائٹس سی میں ہم دوسرا بڑا ملک ہے دنیا میں ماشاءاللہ, اور ڈائبٹیز میں روزانہ 1100 لوگ مر رہے ہیں, اور ہر تیسرا بندہ ڈائبٹیز میں ہے. اس سے لوگوں کو ڈرا دیں. اس کے لیے ہم نے پروگرام بنائے, بالکل وہ ابھی اپروڈ. ہیپاٹائٹس والا جو ہیپاٹائٹس سی ایلیمینیشن کا پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں, اس کے لیے ٹاسک فورس پروگرام بنا ہے 35.6 بلین روپیز کا, پاکستان گورنمنٹ سارے صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن میں. وہ ہم لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں پورا پروگرام. اور وہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کی تھی ہم نے کہ وہ اناؤنس کرے کہ پاکستان ہیپاٹائٹس سی ایلیمینیشن کا آغاز کرے. اس میں باقی صوبوں کی پھرتیاں کیوں آ جاتی ہیں, پھر پاپولیشن میں پھرتیاں کیوں نہیں آتی؟
وہ چونکہ میرے خیال میں اس زیادہ میں ووٹ ملے گا ان کو, کل کو کہیں گے ہم نے پروگرام اتنی زندگیاں بچائی, ہم نے اتنا کیا. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ چینجز کے ساتھ ہوتا ہی ہے انفارچونیٹلی کہ ہر ایک آ کے نا اپنا ایک نیا پروگرام شروع کر دیتا ہے. کسی نے اگر کوئی محنت کی ہے اور ایک اچھی چیز کو آگے لے آئے, آپ اس کے فلاز کو دور کریں اور اس کو آگے اور انہانس کریں, اس کو اور آگے لے کے چلیں. تو ہمارا ہر پروگرام نا ہر گورنمنٹ کے ساتھ ایک نیا پروگرام ہوتا ہے, وہ کسی لیول پہ جا کے رک جاتا ہے, پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ پھر ایک نیا پروگرام شروع کرتی ہے. ڈائبٹیز کا بھی ہم لائے ہیں ایک 6 بلین روپیز کا وہ نیشنل پروگرام پورے پاکستان میں, وہ بھی صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن میں وہ ہم اپروو کر چکے ہیں, وہ بھی لانچ کر رہے ہیں. 30-35 بلین ڈالرز لا کے یا بلین روپے لا کے پاپولیشن کے اوپر کام کروا دیں, مہربانی ہوگی آپ کے جاتے جاتے ایک اچھا کام کر دیں. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کا. شہزاد روائے بہت شکریہ آپ کا. ناظرین 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہیں کہ یہ پرائرٹیز کا مسئلہ نظر آ رہا ہے. میں اٹ واز اے لرننگ کرو فار می جب مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ ریسورسز کی کمی نہیں. میں ہمیشہ ہی سمجھ رہا تھا کہ شاید ریسورسز ایشو ہے, فنڈنگ ایشو ہے. ان کا فنڈنگ سے زیادہ جو ایگزیکیوشن ہے وہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہی واز بینگ کائنڈ کہ کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کی مشینری ہے دے نیڈ ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ان پلیس. اور خاص طور پہ پنجاب نظر آ رہا ہے آپ کو, جیسے شہزاد نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر لائف سکلز ہیں سندھ میں پڑھائی جا رہی ہیں, سب کچھ پنجاب میں نہیں پڑھائی جا رہی. کے پی میں چلیں ان کی پاپولیشن کا نمبر ایک انسگنیفیکنٹ بن جاتا ہے اوور آل میں. پنجاب ہیز ٹو لیڈ ان ایوری وچ وے. اگر پاپولیشن اور ہیلتھ کو کمبائن کر دیا گیا باقی صوبوں میں, پنجاب وہاں بھی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کھڑا ہوا ہے. آئی تھنک محسن نقوی صاحب کو اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر کوئی ساری بات فیل ہو جائے تو جیسا بجلی چوری کا معاملہ چلا, دوسرا چلا, پھر آئی تھنک پنڈی کو چاہیے کہ اس مسئلے میں بھی انوالو ہو جائیں, شاید کچھ بہتری ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.